फिल्मों की दुनिया और है, वहां सिर्फ रोमांस ही चल रहा है, खर्चे थोड़ी उठा रहा है हीरो खर्चे थोड़ी उठा रहा है। आपका मियां यहां सारा बोझ आप समेत, यानी आप बोझ नहीं है, अस्तगफिरुल्लाह गलत जुमला निकल गया, यानी आपकी जिम्मेदारी समेत आप बाकी सारा बोझ किसके कंधों पे उठा रहा है? अपने कंधों पे उठाया हुआ उसने। तो फिल्मों की दुनिया और है मेरे भाई, रियल लाइफ अलग कहानी है, रियल दुनिया अलग है। हमें, हाँ मैं ये कह रहा था, जब मुआमलात किसी से किए जाएंगे ना मुआमलात, तो फिर उसमें इजाजत नहीं है, फिर उसमें तो बहुत अच्छी तरह छान फटक के पूरी डिटेल में जाके बंदे को चेक करना है। उसमें घुनने बनने की शरीयत ने इजाजत नहीं दी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युलदगुल मुमिनु मिन जुहरिन मर्रतैन, मुसलमान एक सुराख से 2 दफा नहीं डसा जा सकता, 2 दफा नहीं डसा जा सकता। मुसलमान बहुत ज़हीन होता है। तो जब हम किसी से मामलात करेंगे तो फिर हमने बहुत अच्छी तरह तहकीक करनी है। तो दूसरों का ऐब भी जाहिर नहीं करना, अपने ऐबों को भी। हाँ, यहाँ से बात चल रही थी कि वो एक खातून में, बहुत पुराना किस्सा है, निकाह हुआ, अपने मियाँ को अपने बारे में, माजी की ज़िंदगी के बारे में सब बता दिया। फिल्मों में देखा होगा कि भाई देखो इस रिश्ते की बेस ही ट्रस्ट पर है, अगर आपको मुझ पे और मुझे आप पे ट्रस्ट नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा इस रिश्ते का। तो आप पे ट्रस्ट करके मैं जमशेद के बारे में भी सब बता रही हूँ आपको, गफ्फार के बारे में भी। सलीम, वो जो आपका दोस्त नहीं है, वो आंख मटक्के किया करता था, उसकी रिपोर्टें इतनी ख़राब नहीं है, लेकिन आंख मटक्के की हद तक उसकी रिपोर्टें, फिर पूरी रिपोर्टें पेश कर दी। आंख मटक्का समझते हैं? अरे यार इतने भी घुन्ने नहीं बनो ना। देखो, एक तो बुरे लोग होते हैं जो तवाइफ खानों में जाते हैं, गंद वंद कर रहे होते हैं, ये तो बुरे लोग होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो डेट वेट मार रहे होते हैं, आगे नहीं जाते लेकिन डेटे मार रहे हैं, ये भी बुरे लोग हैं। नेक लोग, आप लोग के अलावा की बात कर रहा हूं, नेक लोग आंख मटक्का करते हैं। आंख मटक्का समझते हो? बस वो इतना इस पे रुक जाते हैं। आंख मटक्का क्या? कोई आंटी जा रही है, थोड़ा सा यूं देखा, उसने भी देखा, चलो थोड़ा सा इनकी एक फ्रस्ट्रेशन जो थी, ठड़क जो थी, थोड़ी सी उसको क्या मिल जाती है? तस्कीन, थोड़ी तस्कीन मिल जाती। साली आई हुई है, थोड़ी सी खूबसूरत सी साली है, आके बैठी, गए और बस थोड़ी इनको तस्कीन हो जाती है कि यार हम भी दुनिया में जीने के लिए आए हैं। फिर तौबा इस्तिग़फ़ार कर लिया, बस खत्म। फिर अगली दफ़ा आने का इंतज़ार किया कि दोबारा आएगी तो फिर देखेंगे। इज़ कॉल्ड आंख मटक्का। इसे क्या कहते हैं? आंख मटक्का। ये सिवाय अपने दिमाग को अजाब देने के इससे और कुछ भी हासिल नहीं होता। और औरत को पता चल जाता है ये बंदा कैरेक्टर का सही नहीं है, औरत को ये पता चल जाता है। यानी आपने इतनी सी नजर उठा के अपनी रेपुटेशन उसकी नजर में 2 टके की नहीं छोड़ी आपने। वो बताएगी नहीं बेशक किसी को, लेकिन आइंदा कभी मामला हुआ वो आपकी पाकदामनी की गवाही नहीं देगी। औरत बड़ी होशियार होती है, उसे पता चल जाता है कौन मर्द हवस की नजर डालता है और कौन वाकई ओरिजिनल शरीफ है। ये घरों की मासियों को पता चल जाता है, ज्यादा दूर ना जाओ। ठरकी होता है ना घर में पहले, हालांकि बेचारी मैली कुचैली मासी है, फिर भी एक दफा देखेगा जरूर उसको कि शायद आज तैयार होके आई हो। तुझे मिल क्या रहा है इससे यार? कहना यार अजीब सी होती है, तसल्ली हो जाती है यार, जनरल नॉलेज में इजाफा हो गया। कोई जा रही है एक दफा तो देखेंगे जरूर। वो एक आदमी ने पूछा ना, उसकी बीवी बहुत सख्त पर्दा करती थी, कभी दोस्त की नजर उसकी बीवी पे पड़ी नहीं। एक दिन अपने दोस्त से बोलता, तू बता दे यार भाभी कैसी है? बस सूरत है, खूबसूरत है, रंग कैसा है, गोरा है, चिट्टा है, आंखें पलके वलके। वो कहता तू क्यों पूछ रहा है? कह रहा सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ और मेरी कोई नीयत नहीं है। ये एक ऐसी नॉलेज है जो अभी तक मेरे पास नहीं थी। अपने आप को, अपने दिमाग को ना, जितने भी फजूल चीज़ें उनसे साफ और पाक रखो। हमारी कैपेसिटी दिलो दिमाग की लामहदूद नहीं है, महदूद है। अगर इस कैपेसिटी में अटरम पटरम डालते रहेंगे, फलाने की बीवी ऐसी है तो फलाने की ऐसी है तो फलां महल्ले की खातून ऐसी है तो फलां के बेटी घर से भाग गई है, फलां पकड़ा गया, ये किया वो, इतना कुछ अटरम पटरम डालोगे ना दिमाग में, सिवाय डिप्रेशन और टेंशन के कुछ भी हासिल नहीं होगा। छोड़ दो लोगों के साथ क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसके घर में क्या हो रहा है, पड़ोसियों के हालात अच्छे हैं या नहीं है, माली लिहाज से नहीं, वैसे घर में उनके झगड़े हो रहे हैं नहीं, बस खत्म। देखो तबलीग वाले जब गश्त के लिए जाते हैं, किसी घर में झगड़े की आवाज आ जाए ना, वहां से आगे निकल जाते हैं। देखो इंसान ना अपने बारे में 2 मिनट में फैसला कर सकता है, मैं फसादी हूं या सोसाइटी में इस्लाह करने वाला हूं। ये अपने बारे में खुद फैसला कर सकता है। कुरान ऐसे ही थोड़ी कह रहा है, बलिल इंसानु अला नफ्सिही बसीरा। अल्लाह कहते हैं आखिरत में मैं हिसाब व किताब तो लूंगा, लेकिन असल बात ये इंसान को खुद अपने बारे में पता है कि मैं जन्नत वाले अमाल कर रहा हूं या जहन्नम वाले। हिसाब तो एक फॉर्मेलिटी है जो अल्लाह ने रखी है। अल्लाह कहते हैं खुद तुझे पता है क्या करके आया है। अपने बारे में फैसला करना हो कि मेरी तबीयत, मेरी नेचर में फसाद है या इस्लाह है। बहुत आसान तरीका, किसी घर से झगड़े की आवाज़ आ रही है, अगर आप अपने घर की खिड़की बंद कर लेते हो,
اس کا مطلب آپ کی طبیعت میں فساد نہیں ہے, اور ساری کھڑکیاں کھول لیتے, اور ہو کیا رہا ہے, ایک نمبر کے فسادی تو سب سے پہلے تم ہو. بھائی ہر گھر میں جھگڑا ہوتا ہے, چیخو پکار ہو جاتی ہے, نارمل ہے یہ, تیرا لینا دینا کیا یار اس سے, تم کیوں دیکھ رہے ہو کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن آپ دیکھ لو فوراً جا کے کان کھڑے ہو جائیں گے, کیا ہو رہا ہے. دو آدمی خسر پھسر کر رہے ہو اور آپ بیٹھے ہوئے ہو, وہ آپ کو جج بھی نہیں بنا رہے. میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کے پاس ایسا کیس آئے جس کے آپ اہل ہی نہیں ہو, وہ نہیں سنو, اور ہم خود ایسے کیس کے پاس چل کے جا رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے, ہم خود ایسے کیسز کو سماعت زبردستی کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایسے ہی فیملی کورٹ کا جج کرمنل کیس سننے کے لیے انڈا موڑی پہنچ جائے, اسے تو گورنمنٹ ذرا بھی نہیں چھوڑے گی. دو آدمی خسر پھسر کر رہے ہیں, وہ خسر پھسر کر اس لے رہے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ تمہیں پتہ چلے, ورنہ کھلی ڈلی بات کر رہے ہوتے. اب آپ گھنڈے بن کے بیٹھ گئے, توجہ ادھر ہے, ایسے دیکھ ادھر رہے اور کان کدھر ہیں, ادھر ہیں. نبی نے فرمایا جو دو آدمیوں کی بات سننے کی کوشش کرے نا ان کی پرمیشن کے بغیر, اللہ پگھلا ہوا سیسا اس کے کان میں ڈالیں گے قیامت کے دن. کیوں ان کی پرائیویسی میں گھس رہے ہو, وہ تمہیں تھوڑی بتا رہے ہیں. ہاں کوئی ملک کے دشمن بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ کسی خفیہ ایجنسی کے آدمی ہو اور آپ کو اطلاع ملی کہ کوئی دو جاسوس آئے ہوئے ہیں اور بھیس بدل کے آپس میں بات کر رہے ہیں, پھر ایک الگ بات ہے. نارمل کنڈیشن میں جب بھی کوئی دو بندے بیٹھ کے بات کر رہے ہوں, آپ کو ان کی بات سننے کی اجازت نہیں ہے. ایک بزرگ کا واقعہ ہے, غالباً مولانا قاسم نانوتوی تھے, کون تھے مجھے نام اکثر یاد نہیں رہ جاتا کیونکہ فوکس کر رہا ہوتا ہوں اس واقعے کو, لیکن بہرحال نام بھی پتہ ہونا چاہیے, اس سے واقعہ زیادہ اوتھینٹک ہو جاتا ہے, یعنی سننے والے کو زیادہ یقین آ جاتا ہے. تو وہ لیٹے ہوئے تھے, تو دو افراد آئے. اچھا وہ آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے تھے, آنکھیں بند جیسے سو رہے ہوں. دو بندے آ کے بات چیت جیسے ہی شروع کی, انہوں نے آنکھیں کھول کے بولا بھائی میں جاگ رہا ہوں, میں سو نہیں رہا, تاکہ ایسا نہ ہو کہ تم مجھے سوتا سمجھ کے کوئی وہ باتیں شروع کر دو جو میرے سامنے کرنے کی نہیں ہے. فسادی آدمی کیا کرے گا, لیٹا ہوا ہے نا, اور اس کو سامنے دو بندے اور خاص طور پہ سالہ آ کے بیٹھ گیا, سالہ آ کے بیٹھ گیا. اب آپ دیکھو کیا ہوگا, ایسے خراٹے لینا شروع کر دے گا جو اس سے پہلے کبھی اس کو زندگی میں آئے نہیں ہیں. ایسے بن جائے گا جیسے مر گیا, میرا تو انتقال ہو گیا ہے, اب جنازہ اٹھے گا بس, اور غور لگا کے سنے گا ان کی باتیں. چھوڑ دو یار, ہمارا آفس ہے نا, آفس جہاں ہماری ریکارڈنگ ہوتی ہے, دارالفتہ ہے جہاں فتوے لکھے جاتے ہیں, وہاں ہم نے کیمرے لگوائے. آفس میں کیمرے ضروری ہیں, آپ کو پتہ ہے کوئی چوری ہو سکتی ہے, اور وہ سب کو اچھا کہیں ایسی جگہ پہ کیمرے لگائیں تو باہر لکھ کے لگانا لازم ہے کہ یہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں, کیونکہ شریعت نے ہمیں اجازت نہیں دی کہ ہم اچانک چھاپے ماریں, خفیہ کیمرے لگا لگا کے لوگوں کی ایکٹیویٹیز کو نوٹ کریں, یہ اجازت نہیں ہے. کہیں بھی کیمرہ لگاؤ تو شریعت میں حکم ہے آپ بتا دو کیمرہ لگا ہوا ہے, وہ ایسا کام کرے ہی نہیں. کیمرے اس لیے نہیں لگائے جاتے کہ تاکہ لوگوں کی پرائیویسی میں دخل اندازی ہو, کیمرے سیکیورٹی کے لیے لگائے جاتے ہیں. تو سیکیورٹی اسی میں ہے کہ بتا دیا جائے لگا ہوا ہے تاکہ چوری نہ کرو. خفیہ کیمرے لگائے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں نے. تو ہم نے جب اپنے آفس میں کیمرے لگائے تو پہلے تو سب جگہ ہی ایسا ہوتا ہے, لکھ کے لگا دیا جاتا ہے, پوری دنیا میں اصول ہے کہ کیمرہ لگا ہوا ہے, کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. ہمارے بعض ساتھیوں نے کیا کہ بھائی ہم اس کی آڈیو بھی ریکارڈ ہوگی, میں نے کہا نہیں, آڈیو ریکارڈ نہیں ہو سکتا. ہم نے کیوں لگائے ہیں بھائی, کوئی چیز چوری نہ ہو, ختم, دیٹس آل. بس فوکس کس کو کرنا ہے, چوری کو. کمال ہے چوری پھر بھی ہو گئی. جی کیا ہوا, سلیم کے بارے میں چور کو بتایا, ہاں وہ بتا, اچھا ہوا بتا, بس مکمل کر رہا ہوں. اچھا تو وہ میں بتا رہا تھا کہ وہ خاتون نے اپنے میاں کو بتا دیا سارا پرانا قصہ. اب وہ بیچاری کی زندگی عذاب بن گئی. جب جھگڑا ہو شوہر تانے دے رہا ہے, تم تو انوالو تھی. وہ بیچاری نے 8-10 سال پرانا قصہ مجھے کال کی, تو میں نے کہا آپ بے وقوف ہو, آپ کو بتانے کی کیا ضرورت تھی. بعض دفعہ میاں بتا دیتا ہے, تو پھر جب جھگڑا ہوتا ہے خاتون کے, انہوں نے خود بتایا تھا, اپنے منہ سے بولا تھا. میں نے کہا اور بھی جو کچھ ہے بتا دے. چھوڑو یار, اپنی برائی پہ بھی مٹی ڈالو, دوسرے کی برائیوں پہ بھی مٹی ڈالو, فینش, ختم. ایک آدمی نے کہا میں نے اپنی بیگم کو اگلوایا, پرانا واقعہ سنائے, اور جب اس نے بتا دیا تو میرے دل میں شک بیٹھ گیا. میں نے کہا تو بھی بے وقوف اور تیری بیوی تجھ سے بڑی بے وقوف. اچھا یہاں لوگ سچ بولتے ہیں, اپنی برائی یا دوسرے کی برائی میں سچ بولنا لازم نہیں ہے, خوب سمجھ لو, سچ بولنا لازم نہیں ہے. شوہر بیوی سے پوچھتے ہیں ماضی کا بتاؤ, اور قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتانا جمشید سے تمہارا چکر تو نہیں تھا, وہ ماضی کی بات تھی. عورت پہ لازم نہیں ہے بتائے. وہ بولے بھائی قرآن پہ ہاتھ رکھوا لو, تورات انجیل پہ ہاتھ رکھوا لو, نہ میں یہ بتاؤں گی کہ تھا, نہ یہ کس سے ختم, جو بھی تھا, نہ تمہیں بتانے کی اجازت ہے. اور پہلے بولے میں اس طرح کی کوئی بھی بات پوچھی تو پہلے بتا دوں مجھے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے, شرعی مسئلہ ہے, پہلے بتا دو اس کو, میں جھوٹ بولوں گی. کسی کو تھوڑی اجازت ہے آپ سے آگے پوچھ رہے کیا کیا تھا کیا نہیں کیا تھا. ایک صاحب نے کہا ہمارے حضرت کے پاس ایک بندہ آیا اور کہتا ہے کہ ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا تم تہجد پڑھتے ہو. میں نے کہا ہاں پڑھتا ہوں. پھر کہا تم نے کبھی زنا تو نہیں کیا؟ کہہ رہے میں نے تو کیا ہوا تھا اور توبہ کر لی تھی. کہہ رہے اب میں اس کو یہ بولوں کہ کیوں پوچھ رہا ہے؟ کہہ رہے میں جھوٹ بولوں تو جھوٹ بولنے کا گناہ ہے, سچ بولوں تو میرا راز فاش ہو جائے گا.
حضرت نے فرمایا آپ نے پہلی ہی غلطی کر دی جب اس نے آپ سے پوچھا کہ تہجد پڑھتے ہو. اب آپ بولو گے نا کہ اس وقت تو بول دیا ہاں پڑھتا ہوں, جب برائی کا پوچھا تو اب آپ بولو گے کیوں پوچھ رہے ہو, کہے گا وہ بھی تو کیوں پوچھ رہا تھا, تہجد کا سوال بھی تو فضول تھا نا. تو جواب یہ ہونا چاہیے تہجد پڑھتے ہو, بھائی پڑھوں نہ پڑھوں تیرا لینا دینا کیا ہے اس سے بھائی. اچھائی کا پوچھے تو بھی یہ جواب دینا, بھائی تمہارا کیا لینا دینا, میرا پرسنل معاملہ ہے اللہ کے ساتھ, پڑھوں نہیں پڑھوں تیرا کیا مسئلہ ہے. لہذا برائی کا پوچھے گا تو بھی آپ یہ جواب دے سکو گے, لیکن اچھائی کا پوچھا آپ نے فوراً بتانی شروع کر دی, برائی کا پوچھا پھر آپ کہہ رہے ہیں کیوں پوچھ رہے ہو, کہے گا وہاں بھی تو یہ سوال کر سکتے تھے کیوں پوچھ رہے ہو. اس لیے میرے بھائی آپ کی چھپی ہوئی نیکیوں کے بارے میں کوئی پوچھے تو بھی جواب کیا ہے, یہ میری پرسنل لائف ہے. برائی کے بارے میں پوچھے تو بھی ایک جواب ہے, میری پرسنل لائف ہے. بس آپ کے ساتھ جو میرے معاملات ہیں ان کے بارے میں پوچھو, بس اس کے علاوہ کوئی تیسرا سوال نہیں ہوگا. یہاں بس ایک سوال کا جواب دے کے میں آگے نکلتا ہوں. مجھ سے ارشاد احمد صاحب نے یا ریحان طارق نے پوچھا تھا آپ کی کمائی کیا ہے, سورس آف انکم کیا ہے. تو بہت سے لوگوں نے کہا مفتی صاحب آپ کو اس کا جواب نہیں دینا چاہیے تھا کیونکہ یہ پرسنل سوال ہے اور پرسنل سوالوں کا جواب بولو نہیں ہوتا. یہ بالکل ٹھیک ہے, اگر کوئی پوڈ کاسٹ کے دوران آپ سے پوچھ رہا ہے کتنا کماتے ہو, کہاں سے کماتے ہو, یہ پرسنل سوال ہے, کسی کو پوچھنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن میں نے پھر بھی اس لیے جواب دیا کہ کسی ٹرسٹ چلانے والا آدمی, کسی کے کنٹرول میں کوئی ادارہ ہو مالیاتی, چاہے مسجد ہو, اس سے یہ رائٹ بنتا ہے کہ قوم پوچھے کہ آپ کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, اس کو جواب دینا پڑے گا. کیونکہ وہاں بدگمانی ہے کہ ایسا تو نہیں یہاں سے کما رہے ہو تو آپ کے سورس آف انکم کیا ہے, نہیں آئی سب. جیسے کوئی رشتہ لینے کے لیے آیا لڑکا, اب آپ اس کا پرسنل پوچھو گے کہ نہیں پوچھو گے, بیٹا چرس تو نہیں پیتے, وہ کہ میرے سے پرسنل سوال کیوں پوچھ رہے ہو, بیٹا اپنی بیٹی دینی ہے, ہمیں پتا تو چلے تو کیریکٹر کا صحیح ہے کہ نہیں ہے. بعض موقع پہ پرسنل سوال پوچھے جاتے ہیں جب کوئی معاملہ ہو. تو جو لوگ بھی فاؤنڈیشن یا ٹرسٹ چلا رہے ہیں ان کے پاس اگر پیسہ ہے ان سے پوچھا جائے گا کہ کہاں سے آیا, اور ان کے باپ کو بھی جواب دینا پڑے گا. نہیں دے رہے اس کا مطلب چور ہے, یہ چور ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. پھر وہ یہ نہیں کہہ سکتا تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے, میں اتنا نیک. بھائی صاحب معاملات میں نیک ویک نہیں ہوتا. آپ کی داڑھی ٹوپی پگڑی, آپ کے نمازیں ایک طرف, پیسوں کے معاملے میں جب آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, اب یہ کہاں سے آیا, آپ کو آپ کے باپ کو بھی جواب بولو دینا پڑے گا. یہاں آپ یہ پرسنل سوال پوچھنا واجب ہے. میں یہ رفیع بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, کمیٹی والے بیٹھے ہوئے ہیں, میرے 3 گھر تھے نا, پھر چوتھا ہوا, پہلے 2 تھے. پھر میں نے یہاں کمیٹی والوں سے بار بار خود سے کہا ہے کہ میرے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں پھیلانا کہ مفتی صاحب اتنے گھر کیسے چلا رہے ہیں. جس دن سوال آیا نا ذہن میں کہاں سے آ رہا ہے, آپ لوگوں کو پورا حق ہے مجھ سے پوچھنے کا, یہ گھر کیسے چلا رہے ہو, پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, اور میرے ذمہ واجب ہے کہ میں جواب دوں گا. یہ گواہ ہے, میں 15 سال سے خود ہی سے, بلکہ اس سے بھی پہلے سے خود ہی سے بول رہا ہوں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر مسجد کا کوئی منتظم, مدرسے کا منتظم یا کوئی ٹرسٹ چلانے والا گاڑیوں میں گھوم رہا ہے اور بنگلے پہ بنگلے اور اپنے نام سے اور دوسروں کے نام سے اتنا کچھ کر لیا ہے, تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کو پوچھیں کہ یہ پیسہ تمہارے پاس کہاں سے آیا. یہ اعتراض بالکل بجائے. اگلا اعتراض ٹھیک نہیں ہے, جب اس نے کلیئر کر دیا پھر یہ اعتراض درست نہیں ہے کہ یہ کیا, یہ تو مولانا لوگ پیسہ کما رہے ہیں. بھائی پیسہ کمانے کا حق ہر ایک کے پاس ہے, اگر جائز طریقے سے کما رہا ہے پھر ہر ایک کے پاس حق ہے. تو اس لیے میرے بھائی کسی کے پرسنل معاملات میں بولو مت گھسو. کون کیا کر رہا ہے ہماری بلا سے, ہمیں تو اپنی فکر ہے, ہم نے اللہ کو منہ دکھانا ہے, اور آخرت میں ایسا ہی ہوگا. ابھی اگر سمجھ میں نہیں آ رہا, بس بات کو ختم کر رہا ہوں, اگر یہ بات ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی تو آخرت میں اچھوں کو بھی سمجھ میں آ جائے گی. جب میدان حشر قائم ہوگا نا اور اللہ حساب و کتاب لینے کے لیے آئے گا, تو حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے, قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے, ہر آدمی کہے گا نفسی نفسی, بھائی مجھے میری فکر ہے, میں چھوٹ جاؤں, وہ جائے جنت میں یا جہنم میں, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. لوگ آئیں گے, یار آپ بڑے نیک تھے, ہماری سفارش کر دو. کہے گا نیک ویک ایک طرف رکھو بھائی, پتہ نہیں میں بچوں گا یا مروں گا یہاں پہ. وہ یہ نہیں کہے گا ہاں میں ایگزیکٹلی میں تو بہت ہی نیک آدمی ہوں. یہ اتھارٹی اللہ نے صرف سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے کہ جب آپ کے پاس لوگ آئیں گے آپ کہیں گے ہاں اللہ نے مجھے یہ رائٹ دیا ہے کہ میں سفارش کروں. ورنہ ہر شخص کیا کہے گا, مجھے بچاؤ کس. تو بھائی دنیا میں بھی یہ سوچ رکھ لو, کون کیا کر رہا ہے, اڑوس میں کیا ہو رہا ہے, پڑوسن کس کے ساتھ بھاگی ہے, کس کا کس کے ساتھ چکر چل رہا ہے, کس کے گھر میں طلاق ہو رہی ہے. چھوڑ دو یار, تمہارا لینا دینا نہیں. ابھی ایک سیلیبریٹی ہے, اس کی طلاق ہوئی ہے نا, بہت سوشل میڈیا پہ اٹھا لیا اس کیس کو لوگوں نے, وہ بھی اپنے میاں پہ الزام لگا رہی ہے یہ تو ایسا تھا, یہ تو. ان کو کوئی جا کے سمجھائے بھائی علیحدگی ہو گئی مٹی پاؤ, علیحدگی ہو گئی کیا ہو گیا مٹی پاؤ. لیکن ہوتا پتہ کیا ہے, مشہور لوگوں کے ہاں جب ڈیورس ہوتی ہے لوگ مٹی پانے نہیں دیتے. یہ جو ٹیلی ویژن کے ہوسٹ ہے نا, یہ کریت کے پوچھتے ہیں کیوں ہوئی ہے طلاق. اب اگر وہ یہ کہہ دے کہ میرا میاں تو بہت اچھا تھا بس ہو گئی, تو لوگ کہیں گے پھر تم غلط تھی. لہذا اس کو اپنے آپ کو نیک قرار دینے کے لیے شوہر پہ جھوٹے الزام ڈالنے پڑتے ہیں. پھر شوہر کو جا کے لوگ پوچھتے ہیں اینکر
क्या हुआ, आपने इसको डिवोर्स क्यों दी? अगर वो कहते भाई नेक थी बस नहीं बन रही थी, ये नहीं माना जाता। अच्छा इतनी नेक थी तो डिवोर्स दे दी, तो उसके जिम्मे लाजिम है कि वो उसको झूठा साबित करे, उस पर तमाम वो इल्जामात डाल दे जो आज तक किसी ने किसी पे नहीं डाले होंगे। एक मशहूर अदाकारा थी, पुराना किस्सा है, उसको डिवोर्स हुई, आपको नहीं पता चलेगा किसकी बात हो रही है, मैं लोगों के रास-पाश नहीं करता। ऐसे बास केसेस आ चुके हैं हमारे पास। वो कहते हैं कि मुफ्ती साहब हम लोग अगर शादी करें ना और कामयाब ना हो तो बेड़ा गर्क हो जाता है मीडिया पे, इतने इल्जामात डालने पड़ते हैं आदमी पे और आदमी को औरत पे। तो क्या हमारे लिए गुंजाइश है कि हम शादी करके दुनिया को बताएं नहीं, छुप के रहें, यानी खुफिया निकाह? ये मसला पूछा गया ताकि डिवोर्स हो तो ना शादी का पता चले ना डिवोर्स का पता चले। यहां तक नौबत किसकी वजह से आई है? मीडिया की वजह से। भाई मशहूर आदमी है, मशहूर औरत है, लोगों को गाइड किया करती थी, कोई बात नहीं, तलाकें होती हैं, सहाबा के दौर में हुई हैं। मैं नहीं कह रहा तलाकें जाके पार्सल करना शुरू कर दें, बुरी चीज है तलाक, हो जाए भाई, मियां बीवी का पर्सनल मामला है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, खत्म, दैट्स ऑल, मट्टी पाओ। और मर्द को भी ताने देते हैं, उधर तो लोगों को बताया करता था कैसे मोहब्बत से रहते हैं और अपनी बीवी तो संभाल नहीं पाया। भाई दुनिया में कभी भी ऐसा नहीं होता कि 100% कामयाबी के साथ रिश्ते चलें। सहाबा में दोनों पार्टियां ठीक होती थी, लड़की वाले भी लड़के वाले भी, फिर भी आपस में क्या हुई है? हजरत उमर ने अपनी ज़ौजा को तलाक दी है, तो क्या हम हजरत उमर के बारे में ये कहेंगे कि बीवी तो संभाल नहीं पाए, माज अल्लाह, नकले कुफर, पूरा मुल्क कैसे संभाल रहे हैं? ये ताना दिया जा सकता है? माज अल्लाह, भाई उनका पर्सनल मामला था, नहीं चली होगी। ना उनकी ज़ौजा को बुरा कहा जा सकता है, ना उनकी ज़ौजा को, भाई मिजाज नहीं मिलते। हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा ने अपनी ज़ौजा हजरत ज़ैनब जो नबी की फूफीज़ाद बहन थी उनको तलाक दी है, और कुरान ने मना भी किया मत दो, फिर भी दे दी। बस एक आयत नाजिल हुई है कि नबी की मुखालफत नहीं करनी चाहिए थी, उसके बाद कभी हजरत ज़ैद को ताना नहीं दिया गया, कभी भी नहीं ताना दिया गया, बल्कि वो नबी के महबूब थे, रहे और उसके बाद भी रहे हैं, फिर मैदान जंग में शहीद हुए हैं। अगर उनका सोसाइटी में बाइकआउट कर लिया जाता कि यार नबी की फूफीज़ाद बहन को तुमने तलाक दे दी, तुम होते कौन हो देने वाले, और ये और वो, और क्या सोसाइटी में फसाद पैदा होता है। जब हुई है खत्म भाई, कोई बात नहीं, आपस में नहीं मिल, इमसाकुम बिमारूफिन औ तसरीहुम बिहसान, कुरान कह रहे हैं मोहब्बत से रहो, नहीं तो तमीज से अलहदगी इख्तियार करो। ना कमबख्त मोहब्बत से रहते हैं और कमबख्त अलहदगी भी इख्तियार तमीज से नहीं करते। एक मीडिया पे तूफान बदतमीजी खड़ा हो जाता है तो मियाँ ने क्या खराबी थी, फिर वो जो मियाँ पे इल्जामात डालेगी ना, वो जरदारी पे वो इल्जामात नहीं डले होंगे कौम की तरफ से, और मियाँ जो बीवी पे इल्जाम डालेगा वो इल्जाम होंगे जो दुनिया में किसी औरत पे नहीं डले होंगे। क्यों? अपनी इज्जत बचाने की फिक्र में होते हैं। तो बस छोड़ दो, हुई है खत्म। किस्सा क्या है भाई, उनका पर्सनल मामला है, मोहब्बत से रहें या तमीज से अलहदी इख्तियार करें, हमारा क्या लेना देना। तो अल्लाह हमें तमीज़ का इंसान बना दे, बस मकसद सारा तमीज़ ही पे पूरा बयान चल रहा है। तो सिर्फ तमीज़ से सब कुछ नहीं होता, बहुत सी चीज़ें किससे होती हैं? तमीज़ से होती। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। किसी को दीन के करीब करने के लिए गलत मसला बताना जायज़ नहीं है, लेकिन हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने वाक़या सुनाया हमारे अकाबिर का कि उन्होंने मुख्तसर किसी को बग़ैर वज़ू के नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दे दी। इनके कहने पे ये तो गलत है दीन के करीब लाने के लिए। पता नहीं वाक़या हज़रत ने सुनाया नहीं सुनाया, अगर सुनाया भी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को ये फ़तवा दे दिया कि बग़ैर वज़ू भी नमाज़ हो जाती है। ये फ़तवा थोड़ी दिया है, बहाने कर रहा था, उन्होंने बोला पढ़ ले भाई, देखी जाएगी बाद में आदत डालने के लिए। तो गलत मसला कभी भी नहीं बताया उन्होंने। हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब कराची में रहते हुए भी जामिअत रशीद हाज़री नहीं देते, बल्कि मौलाना फजल रहमान से मिलने जाते हैं। इसका मतलब ये है कि वो आप लोगों के तरफ से मुत्तफ़िक़ नहीं है। हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब कई बार हज़रत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब उनसे मिलने जा चुके हैं, मुलाकात हुई है। जब पाकिस्तान जंग जीता था तो जो बुनियान मरसूस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें हज़रत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब, मुफ्ती तकी साहब साथ ही थे, दोनों ने एक साथ हाथ बुलंद किया था। मनफियत फैलाना चाहो ना, अभी पूरा बयान इसी पे हुआ है, तो फिर फैलाते रहो बैठ के। अभी हज़रत मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब के बेटे के साथ पॉडकास्ट किए जामिअत रशीद ने, हज़रत मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब के बेटे के साथ दारुल उलूम कुरंगी में जाके पॉडकास्ट किए और उन्हें बड़ी अच्छी माशाल्लाह पॉडकास्ट चली है वो। तो बाकी वो हज़रत मौलाना फजल रहमान से क्यों मिलते हैं? इसलिए कि मौलाना फजल रहमान वफाकुल मदारिस में उनका एक यानी ओहदा है, नाम है, तो वो तो हर एक से मिलेंगे और हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है कि वो उनसे क्यों मिलते हैं। मौलाना फजल रहमान से तो मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब भी मिले थे, अभी एक वीडियो नहीं वायरल हुई थी, और बड़े आराम से गले मिले आपस में। अच्छा मैं तुम लोग को एक बात बताऊँ, कई दफ़ा सोच रहा था कि बताऊँ लेकिन मैंने कहा नहीं बता रहा, लेकिन अब मौका आ गया तो बता दूँ। ये आपको उलमाए देवबंद में ये खासियत नज़र आएगी, आप हिस्ट्री उठा के देख लो, जितना भी लड़ लें बिल आखिर आपस में बैठ जाते हैं, दिल में नहीं रखते, जितना भी लड़ लें। ये मेरा मकसद देवबंदी बरेलवी ये नाम ले लेके मैं कभी बयान नहीं करता देवबंदी ऐसे तो फलाने ऐसे, भाई इस्लाम है सबके लिए है, लेकिन अब एक छाप तो लगा दी है ना लोगों ने, ये उलमाए देवबंद होते हैं फलाने उलमा देवबंद फलाने उलमा होते हैं, बस जो भी दीन के आलिम है आलिम दीन है, लेकिन लोगों ने एक छाप लगा दी है। तो एक समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जिन उलमा की निस्बत देवबंद की तरफ है ना,
इनमें बड़े बड़े इख्तलाफात इससे पहले हुए हैं और फिर दोबारा बैठ जाते हैं ये। तो इसलिए अवाम को मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई किसी आलिम को फॉलो कर रहा है और उस आलिम का देख रहा है कि किसी दूसरे आलिम से इख्तलाफ हो रहा है और ज़बानी चपकलश भी हो रही है, तो बिल्कुल दूसरे के खिलाफ ज़बान मत चलाओ। ये दोनों कल बैठ के चाय पी रहे होंगे इकट्ठे। इससे बड़े इख्तलाफ हुए हैं पाकिस्तान बनने के बारे में। मौलाना हुसैन मदनी तो इसके कायल थे बनना ही नहीं चाहिए पाकिस्तान। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी इसके कायल थे कि बनना चाहिए पाकिस्तान। जब बन गया है ना तो हज़रत मौलाना हुसैन मदनी ने पाकिस्तान की हिमायत का उसी वक्त ऐलान कर दिया और दलील ये दी कि मस्जिद बनने में तो इख्तलाफ हो सकता है कि बनी जाए कि नहीं, जब बन जाए तो फिर उसका एहतराम मस्जिद की तरह लाजिम है। अभी इंडिया में किसी ने एक वीडियो चलाई है कि देखो मौलाना हुसैन अहमद मदनी तो पाकिस्तान बनने के ख़िलाफ़ थे और हम हुसैन अहमद मदनी की औलाद में यकीनन ख़िलाफ़ थे, लेकिन जब बन गया तो फिर ख़िलाफ़ नहीं थे, फिर ख़िलाफ़ नहीं थे वो। तो और आपको सबसे कम इख्तलाफ अगर नज़र आएंगे ना उलमा देवबंद में नज़र आएंगे। बाकियों में आप ज़रा घुस के देखो तो सही, जो हो रहा है ना वो बयान करने के काबिल नहीं है। यहाँ जब यानी ऐसे ऐसे हमने उलमा देवबंद में इख्तलाफ देखे, लेकिन थोड़े दिनों के बाद वो ऐसे काफूर होते हैं, आदमी हैरान होता है कि यार ये कल क्या कर रहे थे। तो इसलिए अवाम इन चक्करों में ना पड़े तो बेहतर है। किसी के पास जाया जाता है ना तो जाने से पहले फैसला किया जाता है मैं क्या लेने जा रहा हूँ। आप डॉक्टर के पास क्या सोच के जाते हो, जन्नत कैसे जाना है ये सीखने जा रहा हूँ भाई, मैं इलाज करने जा रहा हूँ। आप जाके डॉक्टर को फोकस करोगे कि मेरी बीमारी का इलाज यहाँ से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। आप ये नहीं देखो ये डॉक्टर दूसरे डॉक्टर के बारे में क्या कह रहे हैं, इसके घर में बीवी के साथ कैसा झगड़ा चल रहा है, महल्ले वाले भाई डॉक्टर एक्सपर्ट है, शुगर स्पेशलिस्ट है, मेरी फला की शुगर कंट्रोल हुई है, मेरी भी ये कंट्रोल कर देगा, उसको फोकस करते हो आप। तो उलमा के पास जब आया जाते उलमा के पास, ऐन आजकल बड़ा गाढ़ा निकल रहा है, उलमा के पास जब आया जाता है तो दीन सीखने के लिए, हलाल और हराम सीखने के लिए, तज़किया करने के लिए आया जाता है। ये तज़किया मिल रहा है ठीक है, नहीं मिल रहा तो भाई क्या करना है वहाँ बैठ के। तो आपने इस सिलसिले में उलमा से ताल्लुक़ रखना है, बाकी उनको इख्तलाफात। इंसान जो जब दुनिया में आया तो इख्तलाफात उसके होंगे, ये हो नहीं सकता कि इख्तलाफात ना हो और बाद में ये बैठ जाएंगे आपस में। वो एक पिंडी में एक मौलाना साहब हैं मुफ्ती इस्माइल तोरो, कई साल पहले उनके पास जाना हुआ, गपशप हुई उनसे, काफ़ी मशहूर हैं वहाँ पे वो। तो एक दिन कहने लगे कि मुफ्ती साहब सबसे कम झगड़े देवबंदियों में हैं। और फिर उन्होंने मुझे पूरा, पंजाब में रहते हैं ना, तो पंजाब का सर्वे किया, उन्होंने बताया फिर क्या क्या लड़ाइयाँ इन लोगों की बाकियों की आपस में होती हैं। तो उन्होंने कहा सबसे, और सबकी नहीं होती, उनमें भी बहुत से मोहब्बत से भी रहते हैं, कोई सारे किसी में बुरे नहीं होते, लेकिन उन्होंने कहा कि सबसे कम फड्डे किस में हैं, उलमा देवबंद, और वो भी ख़त्म हो जाते हैं। और वो फिर मैंने इसका तज्जिया किया, बाद में ये बात बिल्कुल दुरुस्त निकली। अच्छा एक बात तो ये हो गई, बात चल निकली है तो थोड़ी सी ग्रेवी लगा दूँ, ग्रेवी का भी इंतज़ाम होता है ना। बरेलवी उलमा में बहुत से उलमा मुतदिल हैं, मिचोर हैं, जो तमाम उलमा का एहतराम करते हैं, सबसे मिलना चाहते हैं, लेकिन वो पता है क्या कहते हैं, हम तो मिलना चाहते हैं लेकिन हम मिलने हमारी आवाम नहीं छोड़ेगी हमको क्योंकि बाज़ मुतशद्दिद लोगों ने अवाम का जहन ऐसा बनाया है कि ये देवबंदी गुस्ताख हैं, इन देवबंदियों के पीछे जो नमाज पढ़ेगा उसका जनाजा नहीं होगा, वो मुर्तद होके मरेगा, ये वहाबड़े हैं, ये फलाने हैं। वो इतने शिद्दत पसंदी पैदा कर दी है कि अब उनमें जो मिचोर उलमा हैं बरेलवियों के, जो चाहते हैं कि यार मोहब्बत से मिले बैठे, छोड़ो यार फड्डे मड्डे क्या इख्तलाफात, वो ठीक है जो अपने मसलक पे अमल जिसको करना है, रबीउल अव्वल जिसको मनाना है मनाए, नहीं मनाना नहीं मनाए, बाकी चीजें तो कॉमन है ना। वो खुद कहते हैं हम चाहते हैं बैठे, लेकिन हम बैठ गए ना हमारी पब्लिक नहीं छोड़ेगी हमको, मार डालेगी हमको। एक बरेलवियों के बड़े मौलाना है, हांगकांग गए। अब हांगकांग की एक मस्जिद है, वहां इमाम साहब हमारे मदरसे से फारिग हैं। उन इमाम साहब ने मुझे खुद सुनाया वाकया कि गवर्नमेंट का लॉ वहां पर यह है, पहले कुछ इख्तलाफात हुए थे कि गवर्नमेंट ने लॉ बनाया कि जो इस मस्जिद का इमाम है नमाज वही पढ़ाएगा, उसके अलावा कोई और नहीं पढ़ाएगा। अब जो मौलाना साहब वहां गए, उनकी ख्वाहिश थी कि पढ़ लें भाई इन्हीं के पीछे, लेकिन पब्लिक की वजह से ना, पब्लिक नहीं छोड़ेगी कि देवबंदी के पीछे नमाज क्यों पढ़ ली। वो इतना बड़ा फड्डा हुआ मस्जिद में, अलग जमातें हुई हैं, वो एक अलग जमात वो अलग। बहरहाल कुछ लोगों ने ना अपनी अवाम की ऐसी तरबियत कर दी है कि अब अवाम उनके हाथ से निकल चुकी है, अब वो वापस लाना भी चाहे ना तो नहीं ला सकते। कुछ स्कॉलर्स ने नफरतों का ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि अब अगर वो मोहब्बत पैदा करना चाहें तो लोग उन्हीं को नहीं छोड़ेंगे। तो हर तबके में अहले हदीसों में, देवबंदियों में, सब अहले हदीसों में तो फिर भी बहुत ज़्यादा एतदाल है, वो तो मिलते हैं, वो परवाह नहीं करते। लेकिन हमारे जो बरेलवी भाई हैं ना, इनके कुछ मिचोर उलमा हैं जो इतनी शिद्दत उनमें नहीं है, वो मिलना भी चाहते हैं, बैठना भी चाहते हैं, सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि भाई हमारी पब्लिक, एक तस्वीर भी आ गई ना हमारी पब्लिक नहीं छोड़ेगी। ये मार्केट में ये चल रहा है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम किसी के साथ भी बैठ जाए हमारी पब्लिक नहीं बुरा कहती हमें,
ہماری پبلک نہیں بولا. ہم نے مفتی منیب کے پیچھے نماز پڑھی نا جہاز میں, وہاں جو شپ پہ گئے تھے, ہماری پبلک نے کسی نے گالیاں نہیں دی ہم کو. تو اہل حدیثوں سے تو ویسے ہی ملتے ہیں ہم. تو یہ آپ کو سب سے زیادہ اعتدال نظر آئے گا علماء دیوبند میں. اور میں بار بار کہتا ہوں علماء دیوبند فرقہ نہیں ہے, ان کو دیوبند اس لیے کہا گیا کہ مقابلے میں جو ایک مسلک وجود میں آیا تھا اس سے فرق کرنے کے لیے. اب مقابلے میں کیا آیا میں نام نہیں لیتا, پھر وہ فرقہ واریت کی باتیں ہوتی ہیں. ورنہ بھائی علماء دیوبند تو وہی جو صحابہ تابعین تبع تابعین سے منہج چلا آ رہا ہے, پھر وہ فقہ حنفی کی شکل میں مرتب ہوا, اسی کو صدیوں سے فالو کرتے آ رہے ہیں. کوفہ میں امام ابو حنیفہ کے شاگردوں نے فقہ حنفی کو مرتب کیا, اور یہ دوسری صدی ہجری کا کام ہے. جب وہ مرتب ہو گیا تو دنیا بھر میں وہ پھیلا. تو وہی پھر مجاہدین جب ہندوستان آئے, انہوں نے ہندوستان فتح کیا, اسلامی حکومتیں قائم ہوئی ہیں, تو اسی وقت فقہ حنفی ہی آیا یہاں پہ قانونی طور پر. اسی فقہ حنفی کو ہم فالو کر رہے ہیں. اور کوئی نئی چیز مارکیٹ میں آئے گی تو پھر وہ دیوبندی کرے, بریلوی کرے, اہل حدیث کرے, جو بھی کرے غلط ہے. وہ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے میں جب بیانات کرتا ہوں تو دیوبندیوں کے مسائل کا دفاع کبھی بھی نہیں کرتا میں, کہ دیوبندی کوئی فقہ ہی نہیں ہے بھائی. میں فقہ حنفی کا دفاع کرتا ہوں, وہ مرتب فقہ ہے, صدیوں سے چلا آ رہا ہے. اور صرف ہندوستان میں تھوڑی ہے, سعودی عرب میں بھی ہے, شام میں بھی ہے, ترکی تو پورا خلافت عثمانیہ تھی ہی فقہ حنفی. بغداد میں فقہ حنفی تھا جب خلافت تھی ہماری. تو وہ تو دنیا میں پھیلا ہوا ہے, افغانستان, ازبکستان, آذربائیجان, یہ تو دنیا میں جہاں جہاں اسلام گیا آدھی سے زیادہ امت نے فالو کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے فقہ کو. تو اس لیے دیوبندیوں میں بھی کوئی فقہ حنفی سے ہٹے گا تو ہم اس کو بھی پابند کرتے ہیں. جیسے اجتماعی دعا کے بارے میں کہتا ہوں کہ یہ فقہ حنفی میں نہیں ہے, دیوبندیوں میں ہے یہ, اس لیے میں اس کا دفاع نہیں کرتا بھائی. میں کیا گئی تو ایسے تو مارکیٹ میں چیزیں آتی رہیں گی, ہم کوئی یہ تھوڑی کہ ہر چیز غلط چیز کو سیدھا کرتے رہے بیٹھ کے ہم. تو اس لیے آپ کو سب سے زیادہ اعتدال نظر آئے گا. اور جتنا بھی یہ لڑل مڑل لینا آپس میں بیٹھ جاتے ہیں. میں نے آگے جا کے نماز پڑھائی ہے, سب سے آگے کھڑا ہوں, بالکل لینڈنگ پوائنٹ ویسٹ, انتہائی ویسٹ, وہم دور کر رہا ہوں آپ کا. اس کے بعد سورج غروب ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا بار بار ایک چیز کو آہستہ پڑھیے گا بھائی, میں تیرا مسئلہ حل نہیں کر سکتا. ابا کا کیس ہے نا, ابا کو کون سمجھا سکتا, سمجھ گئے, کوئی ایسی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. سب کا جو کامن کیس ہے, شادی کرنا چاہتا ہوں ابا نہیں کرنے دے رہے, بس یہ کامن کیس ہے. مفتی صاحب میرا نام ارسلان ہے, الحمدللہ. پچھلے سال میری بیٹی جس کا نام پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے جو اوئے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں پچھلے سال 14 اگست پہ ہوائی فائرنگ ہو رہی تھی جس سے میری بیٹی گولی لگنے سے شہید ہو گئی. کیا اب 14 اگست کو جب فائرنگ ہوتی ہوگی ان کے دل پہ آرے چلتے ہوں گے. اس پہ واقعی قانون سازی ہونی چاہیے. یہ ہوائی فائرنگ اور بہت سارے کیسز ہیں. اصل میں گولی جب اوپر جاتی ہے نا تو نیچے بھی آتی ہے. وہ آپ سوچو اتنی اوپر سے کوئی پتھر بھی پھینک دے تو کتنی زور سے لگے گا کسی کو. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا فرمائے بھائی. کہہ رہے ہیں میاں بیوی میں کسی بات پہ اختلاف ہو جائے اور اس جھگڑے میں بستر الگ کر دیں, وہ الگ الگ سو رہے ہوں تو کتنے عرصے میں ضروری ہے کہ ساتھ سوئیں جب اختلاف ختم ہو جائے؟ نہیں, انجوائے کریں, الگ الگ سو رہے ہیں انجوائے کریں. کیا خیال ہے؟ یہ تو خوش قسمتوں کو نصیب ہوتی ہے یہ ایسی الگ سو, لائف کو انجوائے کریں. ایک میاں بیوی میں جھگڑا ہوا تو بات چیت بند ہو گئی. اب ظاہر ہے میاں بیوی کو بہت ساری چیزوں میں ضرورت بھی پڑتی ہے ایک دوسرے کی. اب الارم والی گھڑی خراب تھی تو شوہر کو صبح 8 بجے جانا تھا, تو اس نے پرچے پہ لکھ کے دیا بیوی کو کہ مجھے صبح 8 بجے اٹھا دینا. ٹھیک ہے بھائی, صبح اس کی 11 بجے آنکھ کھلی, تو غصہ آیا تو دیکھا لکھا ہوا ہے 8 بج گئے ہیں اٹھ جائیں. کتنی سکون کی زندگی گزر رہی ہے کہ نہیں گزر. ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس گیا, کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میری بیوی جب کچھ بولتی ہے مجھے سنائی نہیں دیتا. تو اس نے کہا یہ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. مفتی صاحب 5 ٹائم کی نماز اگر امام کے پیچھے پڑھی جائے تو کیا ہر رکعت میں خاموش رہیں گے؟ جی ہاں, باقی اتحیات پڑھیں گے, کیونکہ حدیث میں من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ. علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. جس کا امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے. تو اس بیس پہ احناف کا یہی قول ہے کہ امام جب تلاوت کر رہا ہو تو بس مقتدی کے لیے وہ کافی ہے, اس میں جہرن اور سرن کا فرق نہیں ہے. اور جو ہمارے اہل حدیث بھائی حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی نے فرمایا جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی, تو صحیح مسلم میں الفاظ یہ ہیں من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا. سلیمان الاعمش کی طرف سے یہ اضافہ ہے کہ جو فاتحہ پلس قرات نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو ہم کہتے ہیں جیسے قرات میں بھی تو آپ امام کے پڑھنے کو مقتدی کا پڑھنا سمجھتے ہو, تو پھر یہاں کیوں نہیں سمجھ رہے آپ؟ اچھا, یہ حدیث ہے جس میں اہل حدیث حضرات کہتے ہیں سلیمان الاعمش کی طرف سے یہ اضافہ ہے, تو یہ حدیث منکر ہے. محدثین کا اصول ہے زیادۃ الثقۃ مقبولۃ. ثقہ راوی کوئی اضافی چیز بیان کرتا ہے وہ مقبول ہے, اور یہ وہ واحد حدیث ہے جس کے بارے میں امام مسلم نے صراحتاً کہا کہ یہ صحیح حدیث ہے.
حالانکہ امام مسلم نے ہر حدیث کے بارے میں نہیں کہا, بس شروع میں کہہ دیا میں مسلم میں جو حدیث لاؤں گا صحیح ہوں گی. یہ وہ حدیث ہے جب امام مسلم سے پوچھا گیا کہ سلیمان نے تو اس میں ایک الگ سے اضافہ کیا ہے کہ جو قرات بھی نہیں کرتا, تو امام مسلم نے فرمایا تريد احفظ من سلیمان, تمہیں سلیمان سے بڑا حافظ چاہیے. یعنی حافظ کا اضافہ دیکھو ہمارے حافظ صاحب نے کتنے اضافات کر لیے کہ نہیں کر لیے, چھوڑو تم لوگ بچے ہو. امام مسلم نے فرمایا تريد احفظ من سلیمان, تمہیں سلیمان سے بڑا حافظ چاہیے. یعنی حافظ علم حدیث کی اصطلاح میں کہتے ہیں جو الفاظ کو خوب اچھی طرح ضبط کرتا ہو. مطلب سلیمان الاعمش نے جب یہ اضافہ ایڈ کیا ہے اس کا مطلب یہ اضافہ ٹھیک ہے. تو حافظ کا اضافہ, تو اب ہمارے حافظ صاحب کیا کیا اضافات کر رہے ہیں. امام مسلم نے کہا کہ صحیح ہے, میرے بیان سے کوئی یہ نکال سکتا یہ کیا ہے. میں نے ایک ویڈیو میں دیکھا ڈاکٹر اسرار احمد کا بیان جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے جھنڈے کو سلام کرنا خصوصی ترانے میں کھڑے ہونا شرک ہے. وہ ان کی رائے تھی, انہوں نے مبالغتاً ایسا کہہ دیا. ایسا نہیں ہے, جھنڈے کو کسی بھی انسان سے بیان کے دوران اس طرح کی مسٹیک ہو جاتی ہیں, اتنا سیریس نہیں لینا چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک سوال تھا, اگر کسی کا سیونگ اکاؤنٹ تھوڑا مائک قریب ہے وہ جمع ہو چکی ہے اور اس نے کسی کو پہلے سے ادھار دیے ہوئے ہیں, تو بعد میں اس کا خیال ہوتا ہے کہ میں اس سود کی رقم سے اس کو مائنس کر دوں, نہیں, یہ جائز نہیں ہے. بالکل نہیں. اور اس سود کی رقم کا کیا کرنا چاہیے؟ سود کی رقم لے کے ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کر دے, بینک میں نہیں چھوڑے اس کو. بینک میں چھوڑے گا بینک اس سے اور سود کمائے گا. جی مفتی صاحب, یہ جو نماز کے وقت آپ جب بیان کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کندھے پھلانگ کے آ رہے ہوتے ہیں, یہ صحیح ہے؟ نہیں, صحیح نہیں ہے. حدیث میں خاص طور پہ جمعے کے دن سختی سے منع کیا گیا ہے کہ لوگوں کے کندھے پھلانگ کے مت جاؤ. لیکن لوگوں کو بھی چاہیے آگے جگہ خالی چھوڑے ہی نہیں نا, کہ پیچھے سے لوگوں کو آنے کا موقع ملے, آگے بیٹھیں. آگے مسجد میں ہم ایسے بیٹھتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیوں کس سلسلے میں آئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی جو جنت میں جائیں گے نا, اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے قیامت کے دن, جب سب لوگ دھوپ میں ہوں گے. تو ان 7 میں ایک وہ بھی ہے رجل قلبہ معلق بالمساجد, جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو. تو عادت ڈالنی چاہیے مسجد میں جانے کی, اس سے بڑھاپا بڑا خاندانی گزرتا ہے. یہ جو آپ لوگ کو بوڑھے لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں نا مسجد میں پہلی صف میں آ کے بیٹھے ہوتے ہیں, ان میں ایک بھی ڈپریشن کا مریض نہیں ہوتا. جتنی بہترین ڈپریشن دور کرنے کا ذریعہ مسجد ہے نا, جس کا دل لگا ہو, تو بڑھاپے میں صفے میں آ کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ. آپ دیکھیں, میں تو دیکھتا ہوں اپنی مسجد کے نمازیوں کو, مجھے پتا ہے ان کی لوکیشن یہ ہے, جگہ یہ ہے, 20 سال سے وہاں بیٹھ رہے ہیں اور نماز سے 15-20 منٹ پہلے آگے بیٹھ جائیں گے. ان کو کیوں, گھر گئے ہیں تو ان کا فوکس کہاں ہے؟ مسجد. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے جوانی میں مسجد سے دل لگایا ہوتا ہے. تو ابھی جوانی میں ہی لگا لو میرے بچے دل مسجد سے. ورنہ میں اپنی والدہ کا قصہ سناتا ہوں نا, ہماری والدہ 2 سال کے لیے پیرالائز ہو گئی تھی, تو دماغ کام نہیں کرتا تھا, تو نہ کچھ سمجھ میں آتا تھا نہ کچھ بول پاتی تھیں. لیکن میرے بھائی جب سورہ یاسین پڑھتے ہیں نا, تو سورہ یاسین کا جو رکوع کا آخری لفظ چھوڑتے تو والدہ کی زبان سے وہ لفظ نکل جاتا تھا. السلام علیکم. یہ پشاور اسٹیشن کا بچہ لگ رہا ہے میرے بھائی, کے پی کے اسٹیشن کا ہے بھائی. کس کا ہے؟ آپ کا بیٹا ہے ماشاء. کون سا اسٹیشن ہے؟ کراچی اسٹیشن نہیں ہے, یہ کراچی اسٹیشن نہیں. اٹک, صحیح ہے ماشاء اللہ. بیٹھو, چلو. السلام علیکم. 1 منٹ میں یہ بات مکمل کر لوں ذرا, کیا کہہ رہا تھا میں. ہاں, تو وہ اچھا ان کو یہ بھی تھا کہ ان کے ہاتھ میں تسبیح پکڑا دیتے, خود بخود آٹومیٹیکلی چلنا شروع, کیونکہ لاشعور میں تھی ایک چیز. تو میں نے والدہ کے یہ عمل دیکھ کے اب جب میں تجزیہ کرتا ہوں تو میں بولتا ہوں پتہ نہیں اب اس نئی نسل کا بڑھاپا کیا ہوگا. اب جو مارکیٹ میں مرد اور عورتیں آ رہی ہیں نا, لڑکے لڑکیاں آ رہی ہیں, ان کے بڑھاپے میں کیا ہوگا. اب تسبیح پکڑائیں گے ان کو پتہ نہیں چلے گا یہ کیا ہے بھائی, واٹ از دس. اگر یہ اللہ نہ کرے پیرالائز ہو گیا اور دماغ کام کرنا بند ہو گیا, آپ ان کو سورہ یاسین پڑھو گے کچھ بھی نہیں, جیسے ہی ٹک ٹاک کی کوئی ویڈیو آئے گی نا زندہ ہو کے بیٹھ جائیں گے. یہ لڑکی ہے تو ناچنا, دادی اماں ناچنا شروع کر دے گی. تو جو جوانی میں کیا ہوتا ہے نا, بڑھاپے میں وہی آنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ بس ہم سب کا حفاظت میں رکھے. اس لیے جوانی میں دل لگا لو میرے بھائی اللہ میاں سے, بڑھاپا بہت ٹائٹ گزرے گا. انگریز نے جوانی میں دل نہیں لگایا تو بڑھاپا بڑا ہی خطرناک گزرتا ہے اس کا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عمرے کے طواف میں طواف کرتے ہوئے اگر کچھ قدم 8-10 قدم سینہ یا پیٹھ کعبے کی طرف ہو جائے تو دیکھو, عمرے میں اگر یوں کر کے جا رہے ہیں نا طواف کرتے ہوئے, سینہ ادھر ہے تو کوئی حرج, پھر اگر دیکھ بھی لیا بیت اللہ کو تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن سامنے دیکھنا چاہیے. دیکھ بھی لیں تو کوئی حرج نہیں, لیکن دیکھنا سامنے. لیکن اگر سینہ قبلے کی طرف ہو گیا تو اگر وہیں کھڑے کھڑے ہوئے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر اسی طرح چلنا شروع کر دیا پھر ٹھیک نہیں. کتنے 8-10 قدم میں بھی ٹھیک نہیں. اب اس سے طواف ادا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا یہ مسئلہ اس وقت میرے مسئلہ ذہن میں نہیں ہے. میں دیکھوں گا کہ کتنے قدم چلے طواف ہوگا نہیں ہوگا, یہ میرے ذہن میں نہیں ہے, لیکن یہ جائز نہیں ہے. اچھا, اور دوسرا یہ مطاف میں نماز ہو جاتی ہے؟ ہاں کیوں نہیں ہو جاتی, ساری دنیا مطاف میں. امام پیچھے ہوتا ہے نا, امام صاحب نہیں, وہ میں نے کل پچھلی دفعہ مسئلہ بتایا ہے کہ جب گول دائرے میں کھڑے ہوتے ہیں نا, تو جو بالکل اس صف میں امام کے آگے ہوں گے ان کی نماز نہیں ہوگی, تو دوسری صفوں میں آ گئے ہیں تو اس میں گنجائش ملتی ہے. یہ تکبیر